اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رولز آف کنشپ۔ رولز آف کنشپ، دیکھو پیارے بچوں، جو یہ رولز آف کنشپ ہے اس میں ہمیں دو رولز یاد رکھنے ہیں، ٹھیک۔ پہلا والا جو ہے وہ ہے رولز آف ریزیڈنس، یعنی اگر ہم رولز آف کنشپ کی بات کریں گے تو اس میں جو پہلا رول ہے وہ ہے رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس، اور جو دوسرا ہے وہ ہے رولز آف ڈیسینٹ، رولز آف ڈیسینٹ۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈسکس کریں گے رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس۔ تو پیارے بچوں، ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر ہم رولز آف کنشپ کی بات کریں گے تو رولز آف کنشپ میں ہمارا جو پہلا رول ہے وہ ہے رول آف ریزیڈنس، جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں دیکھو، اپارٹ فرام رولز آف انہیریٹنس آف پراپرٹی اینڈ اسٹیٹس، یعنی اگر ہم دیکھیں گے جو انہیریٹنس آف پراپرٹی ہے، جو اس کے رولز ہے، یا جو انہیریٹنس آف پراپرٹی ہے، یا جو اسٹیٹس ہے، اس کو چھوڑ کر یا اپارٹ فرام رولز آف انہیریٹنس آف پراپرٹی اینڈ اسٹیٹس، جو یہ کنشپ ہے، کنشپ آلسو پرووائڈس فار رولز آف ریزیڈنس، یعنی جو یہ کنشپ ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں رولز آف ریزیڈنس، رولز آف ریزیڈنس، یعنی کچھ رولز ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، رہنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اگر ہم کنشپ کی بات کریں، یہ دیکھو پیارے بچوں، جو یہ رولز آف ریزیڈنس ہیں یہ ڈینوٹ کرتا ہے دا پیٹرن ان اکارڈنس، یہ وہ مطلب جو رول آف ریزیڈنس ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے وہ پیٹرن ان اکارڈنس وتھ وچ دا کپل ڈیسائڈ دیئر پلیس آف ریزیڈنس آفٹر میریج، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، جو کپل ہوتا ہے، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، جو جوڑا ہوتا ہے، جو برائڈ اور گروم ہوتا ہے، وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر رہیں گے، ہم کہاں پر رہیں گے، ہماری رہنے کی جگہ کون سی ہونی چاہیے آفٹر میریج، شادی کے بعد، یعنی شادی کے بعد وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو پلیس آف ریزیڈنس ہے وہ کون سی ہونی چاہیے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جو کپل ہوتا ہے، جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، دیز رولز اینڈ پریکٹس آر جنرلی انسیڈنٹل، یعنی جو یہ جو رولز ہے، یہ جو رولز ہیں یا جو یہ جو پریکٹسز ہے، دے آر جنرلی انسیڈنٹل ٹو دا فارمز آف میریج، ٹو دا فارمز آف میریج اینڈ فیملی پیٹرنز، اینڈ فیملی پیٹرنز ان اے پیٹریارکل سوسائٹی، یعنی اگر ہم پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، جنرلی جو برائڈ ہے ٹیکس دا گوترا آف ہر ہسبینڈ، یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں گوترا مینز کلان، ٹیکس دا کلان آف ہر ہسبینڈ اینڈ لیوز وتھ ہسبینڈز فیملی، یعنی یہاں پر کیا ہوتے ہیں، جو دلہن ہوتی ہیں وہ پھر کیا کرتی ہے، جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ رہنے لگتی ہیں، یعنی اس کی ہسبینڈ کی جو فیملی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر وہ رہتا ہے، دیکھو پیارے بچوں، جو یہ چانس آف ریزیڈنس ہے اٹ بیکمز ایسنشل، یعنی چانس آف ریزیڈنس جو ہے اٹ بیکمز ایسنشل بیکاز سوسائٹی فاربیڈس تھرو انسسٹ تابوز میریج بٹوین فادر اینڈ ڈاٹر، مدر اینڈ سن، بردر اینڈ سسٹر، یعنی جو مطلب جو خونی رشتہ داروں کا جو آپس میں جنسی تعلقات ہے، اس چیز کو ہم حرام مانتے ہیں، دیکھیے اگر ہم یہ کہیں گے جو فادر اینڈ ڈاٹر ہیں ان کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے، اگر ہم خونی رشتے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان اگر مطلب جو جنسی تعلقات ہوگا تو ہم اس رشتے کو، اس چیز کو ہم وہاں پر حرام قرار دیتے ہیں، یا مدر اینڈ سن کے درمیان یا فادر اینڈ سسٹر کے درمیان، ٹھیک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو یہ چانس آف ریزیڈنس ہے اٹ بیکمز ایسنشل بیکاز سوسائٹی فاربیڈس تھرو انسسٹ تابوز میریج بٹوین فادر اینڈ ڈاٹر، مدر اینڈ سن، بردر اینڈ سسٹر، یعنی اس قسم کی ریلیشن
اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں. دیکھیے دا پرائمری انسسٹ تابو لمٹس دا چوائس آف میریٹل پارٹنر ایکسپٹ ان سم رائل فیملیز. ایز اے کانسیکوینس پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آف انسسٹ تابو ایٹ لیسٹ ون آف دا پارٹنرز آف اے میریج مسٹ لیو دا فیملی آف اوریجن. یعنی مطلب جس فیملی میں اس کا اوریجن ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد پھر اس فیملی کا جو اوریجن اس کا ہوتا ہے وہاں پر اس کو وہ اوریجن چھوڑنا پڑتا ہے. اینڈ ٹیک اے نیو ریزیڈنس، پھر اس کو ایک نیو ریزیڈنس مطلب ٹیک کرنی پڑتی ہے. وچ آر ایز فالوز جو نیچے دیے ہوئے ہیں، جو نیچے دیے ہوئے ہیں. دیکھیے جو اس میں پہلا وہ ہے پیٹری لوکل ریزیڈنس. پیٹری لوکل ریزیڈنس اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا پیٹرن بائی وچ میریڈ کپل کم ٹو اسٹے ود دا گرومز فیملی. یعنی یہ وہ پیٹرن ہے، لیونگ پیٹرن ہے بائی وچ میریڈ کپل، یعنی جو میریڈ کپل ہوتا ہے، یعنی جب ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد کم ٹو اسٹے وتھ گرومز فیملی، پھر کیا وہ کرتے ہیں؟ پھر وہ گرومز فیملی جو ہوتی ہے، جو گرومز فیملی ہوتی ہے، یعنی جو مطلب جو دولہا ہوتا ہے اس کی جو فیملی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں جا کر رہتے ہیں. یعنی دولہے کی جو فیملی ہوتی ہے وہاں جا کر وہ رہتے ہیں آفٹر میریج. اور ٹیکس ریزیڈنس نیئر دیئر ریزیڈنس، اور ٹیکس ریزیڈنس نیئر دیئر ریزیڈنس، یا وہ ریزیڈنس لیتے ہیں ان کی ریزیڈنس کے نزدیک، ان کی رہائش کے نزدیک. دا گروم ہیز دا پریویلیج، جو گروم ہوتا ہے یعنی جو دلہا ہوتا ہے اس کو وہاں پر پریویلیج ہوتا ہے آپ لیونگ وتھ ہز فیملی، آپ لیونگ وتھ ہز فیملی. یعنی ایک دولہا جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، یہ اس کے لیے وہاں پر ایک پریویلیج ہوتا ہے. اینڈ ان دا لوکلٹی آف ہز پیرنٹس، ان دا لوکلٹی آف ہز پیرنٹس. یا کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ مطلب اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، پھر وہ پیرنٹس مطلب اس کے پیرنٹس کی جو ریزیڈنس ہوتے ہیں ان کے نزدیک جا کر رہتا ہے. ٹھیک، تو دس از آل اباؤٹ پیٹری لوکل ریزیڈنس. یعنی اٹ از دا پیٹرن بائی وچ میریڈ کپل کم ٹو اسٹے ود دا گرومز فیملی اور ٹیکس ریزیڈنس نیئر دیئر ریزیڈنس. دا گروم ہیز دا پریویلیج آف لیونگ وتھ ہز فیملی اینڈ ان دا لوکلٹی آف ہز پیرنٹس. تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے میٹری پیٹری لوکل ریزیڈنس. میٹری پیٹری لوکل ریزیڈنس اس میں کیا ہوتا ہے؟ اے لٹل ویریشن آف دا ابو از دس ٹائپ. یعنی اس ٹائپ میں ایک تھوڑی بہت ویریشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ یہ ہے وائر فار سم ٹائم دا کپل اسٹیز ان برائڈز فیملی. یعنی کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے جو کپل ہوتا ہے وہ کہاں پر رہتا ہے؟ جو برائڈز فیملی ہوتی ہے، یعنی جو دلہن کی فیملی ہوتی ہے وہاں جا کر وہ رہتے ہیں. اینڈ دین گوز ٹو اسٹے ود گرومز پیرنٹس. پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ اسٹے کرتے ہیں کن کے پیرنٹس کے ساتھ؟ گرومز پیرنٹس کے ساتھ. دس از مور اور لیس کامن ان دوز کلچرز. یعنی یہ جو ہے یہ مطلب لیس اور مور کامن مانا جاتا ہے ان دوز کلچرز ویئر انسٹیڈ آف ڈاوری فار دا گروم ہیز ٹو پے دا برائڈ پرائز. دا گروم ہیز ٹو پے دا the groom has to pay the bride price. ٹھیک، the groom works and pays. جو groom ہے وہ ورک کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور پے کرتا ہے پھر بیک دا منی، پھر مطلب وہ پیسے اس کو پھر واپس کرتا ہے. اینڈ ٹل دین اسٹیز وتھ برائڈس پیرنٹس. پھر وہ اس ٹائم تک اسٹے کرتا ہے وتھ برائڈس پیرنٹس، یعنی جو دلہن ہوتی ہیں اس کے پیرنٹس کے ساتھ. کب تک؟ جب تک وہ پیسے وہ پے کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اس کا دوسرا ہے وہ ہے میٹری پیٹری لوکل ریزیڈنس. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اے لٹل ویریشن آف دا ابو از دس ٹائپ وائر فار سم ٹائم دا کپل اسٹے in bride's family and then goes to stay with groom's parents. This is more or less common in those cultures where instead of dowry for the groom has to pay the bride price. The groom works and pays back the money and till then stays with bride's parents. ٹھیک، تو اس کے بعد ایک اور ہے، اس کا وہ ہے میٹری لوکل ریزیڈنس. میٹری لوکل ریزیڈنس. دیکھیے اس میٹری لوکل ریزیڈنس میں کیا ہوتا ہے؟ ان میٹری آرکل سوسائٹیز یعنی جو میٹری آرکل سوسائٹیز ہیں، جو کپل ہوتا ہے وہ سٹے کرتا ہے ایٹ دا برائڈز ریزیڈنس. یعنی جو دلہن ہوتی ہیں اس کی جو ریزیڈنس ہوتی ہیں، اس کی جو رہائش ہوتی ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے وہاں پر وہ سٹے کرتے ہیں. تو دس از اباؤٹ میٹری لوکل ریزیڈنس. in matriarchal societies
couple stays at the bride's residence. ٹھیک, تو اس کے بعد ہے بایو لوکل ریزیڈنس. بایو لوکل ریزیڈنس دیکھیے, تھرو دس پیٹرن آف ریزیڈنس, تھرو دس پیٹرن آف ریزیڈنس, یعنی اس پیٹرن آف ریزیڈنس سے دا کپل ایکسپریس دیئر چوائس آف ریزیڈنس, یعنی یہاں پر جو کپل ہوتا ہے جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ ایکسپریس کرتی ہیں, وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنی چوائس آف ریزیڈنس, یعنی جو مطلب رہنے کی جو چوائس ہے وہ خود کرتے ہیں وہ وہاں پر. ہاں, either near the groom or bride's residence, either near the groom or bride's residence, یعنی وہاں پر وہ اپنی چوائس کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر رہیں گے, یا تو وہ گرومز ریزیڈنس کے نزدیک رہنا پسند کرتے ہیں یا تو وہ برائڈز ریزیڈنس کے نزدیک رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد جو اس کا ایک اور ٹائپ ہے وہ ہے نیو لوکل ریزیڈنس. نیو لوکل ریزیڈنس, ٹھیک, دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے, دس پریکٹس از جنرلی فالوڈ ان ویسٹرن کنٹریز, یعنی یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو پیٹرن ہے, یہ جنرلی فالو ہوتا ہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو مغربی ممالک ہیں, وہاں پر یہ زیادہ فالو ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ویئر دا کپل نیدر اسٹے ود دا گرومز فیملی, وہاں پر جو کپل ہوتا ہے نہ تو وہ گرومز فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, نور ود دا برائڈز, نہ تو وہ برائڈز فیملی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. دے ٹیک اپ نیو ریزیڈنس, یعنی وہ نیو ریزیڈنس لیتے ہیں, وہ نئی رہائش لیتے ہیں, وہ پھر وہاں جا کے رہتے ہیں. اینڈ پریفر ٹو اسٹے فار فرام دیئر فیملیز آف اوریجن, یعنی جو فیملی آف اوریجن ہوتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ان سے دور رہنا پسند وہ کرتے ہیں, یا وہ پریفر کرتے ہیں ان سے دور رہنا, ان سے دور رہنا. تو دس از آل اباؤٹ نیو لوکل ریزیڈنس. اس کے بعد اس کا ایک اور ٹائپ ہے وہ ہے ایونچو لوکل ریزیڈنس. ایونچو لوکل ریزیڈنس, اس میں کیا ہوتا ہے, ان دس پیٹرن اور ان دس پریکٹس دا کپل گوز ٹو اسٹے ود دا گرومز مدرز بردر, یعنی اس پیٹرن میں کیا ہوتا ہے, جو کپل ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور پھر وہ رہنے لگتے ہیں کن کے ساتھ, ود دا گرومز مدرز بردر, یعنی جو گروم ہوتا ہے اس کی جو ماں ہوتی ہیں, اس کی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جا کر رہتے ہیں. اس میں کس میں, جو یہ ایونچو لوکل ریزیڈنس ہے. دس پریکٹس از اے کامن یوزیج ان میٹری لینیل فیملیز, یعنی یہ جو پریکٹس ہے یہ اٹ از اے کامن یوزیج, یہ کامن یوزیج ہے ان میٹری لینیل فیملیز, بٹ اٹ از ناٹ ٹوٹلی ایبسنٹ ان پیٹری آرکل فیملیز, لیکن ٹوٹلی یہ ایبسنٹ نہیں مانا جاتا ہے ان پیٹری آرکل فیملیز. ٹھیک, تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. تھینکس فار